बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अच्छी खबरें हैं, अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं और जनरल बाजवा साहब के लिए भी अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता गवाहियाँ बाहर आ रही हैं, शहादतें आ रही हैं, लोग गवाहियाँ दे रहे हैं और जनरल बाजवा का जो एक हिडन एजेंडा था उसके बारे में अब बहुत बड़े बड़े बाखबर हल्के जो अंदर की खबरें जानते हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर रहते हैं, वो अब खबरें ब्रेक कर रहे हैं और माजी करीब के जो राज हैं वो फाश कर रहे हैं। सबसे पहले तो सब जो इस वक्त ख़ास तौर पे टारगेट है वो है मीडिया, कि मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और उसमें शरीफ फैमिली और हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक पेज पर हैं और दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही ये काम करेंगे तो उनको फ़ायदा है। उसकी रीज़न है कि अगर मीडिया आज़ाद रहता है, सोशल मीडिया पे ख़बरें आती रहेंगी, डिजिटल मीडिया पे आती रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ख़बरें आएंगी, तो फिर इनका जो गठजोड़ है ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, वो गठजोड़ जो है वो सामने आता रहेगा और ख़बरें लीक होती रहेंगी और जब खबरें लीक होंगी तो इनका प्लान डिस्टर्ब होगा। लंदन अकॉर्ड सारे जानते हैं कि कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर लंदन अकॉर्ड एक साइन हुआ है, वर्बल साइन हुआ है और उस पे अमल दरामद जारी है। उसी की बुनियाद पे इलेक्शन चोरी हुआ, उसी की बुनियाद पे फॉर्म 47 तकसीम किया गया, उसी की बुनियाद पे इस वक्त जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, अदलिया को दबाया जा रहा है, जजिस को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। ये उसी की वजह से किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो लंदन अकॉर्ड है, लंदन मुआहिदा है, उस पे अमलदारी जो है वो न रुके और वो अमल पजीर हो और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम शिकों पर अमल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अब अदलिया बन चुकी है और जुडिशरी जो है वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए, ब्राइब के लिए तैयार नहीं है और जो धमकियां शमकियां लगानी थी अब वो धमकियां भी काम नहीं कर रही। अदलिया मैदान में आ चुकी है और अब बारी है मीडिया की, क्योंकि अगर अदलिया के साथ मीडिया आ जाता है और मीडिया आज़ाद हो जाता है और मीडिया आज़ादी से अपना काम शुरू कर देता है और वो भी खौफ के बुत तोड़ देता है, तो फिर अदलिया और मीडिया जब मिल जाएंगे तो फिर आपने देखा होगा कि वकला तहरीक चली थी, इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ किया गया था, तो फिर जब वकला और अदलिया और मीडिया तीनों मिल गए थे तो फिर उसका नतीजा क्या निकला था? तहरीक कामयाब हो गई थी, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब को ईवान सदर छोड़ना पड़ा था। आर्मी चीफ का ओहदा भी खाली हो गया, ईवान सदर भी छोड़ दिया गया और इस तरीके से सारे के सारे मामलात रिवर्स हो गए थे। तो अब भी इस वक्त नजर है मीडिया पर, क्योंकि मीडिया के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। पंजाब में हद तक इज्जत का एक कानून, काला कानून पास किया गया है और हद तक इज्जत के कानून में तमाम के तमाम मीडिया पर्सन्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, उसके लिए काला कानून बना दिया गया है और उसमें फौरी स्पीडी ट्रायल का तजवीज़ किया गया है। मंजूर हो चुका है, कानून मंजूर हो चुका है, बन चुका है। गवर्नर साहब के जैसे ही दस्तखत होंगे तो वो अमल पजीर हो जाएगा और ये कानून जो है वो 1 घंटा भी नहीं लगा, बल्कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये मंजूर कर लिया गया। सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज करती रहीं और कुछ सहाफ़ती तंजीमें दरून खाना उनके साथ मिली हुई थी, कुछ जो है वो असलन एहतजाज कर रही थी, लेकिन एक कानून बन गया। अब सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है, अली हैदर गिलानी साहब, उन्होंने कहा जी हद तक इज्जत बिल से मुतालिक तो हमसे पूछा ही नहीं गया और न बताया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी इतनी भी बच्ची नहीं है, पीपल्स पार्टी कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि जिसको पता ही ना चला हो कि एक कानून आया है और आके वो पहले डिस्कस भी हुआ और उसके बाद डिस्कस होने के बाद वो पार्लियामान में पास भी हो गया, पंजाब असम्बली में, और पीपल्स पार्टी को नहीं पता चला तो उस वक्त भी एहतजाज कर सकते थे, उस वक्त भी रोक सकते थे। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। लेकिन जो असल खबर है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से पहली दफ़ा एक क्लैरिटी के साथ एक स्टेटमेंट आई है और मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के शफकत महमूद चौहान साहब। उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को चैलेंज करेंगे। ये कानून किसी फर्द का नहीं बल्कि
تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور حد تک عزت کا یہ قانون آئین سے متصادم ہے، اور مہذب دنیا میں ایسے قوانین جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قانون کی آڑ میں شہری آزادی سلب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان بار کونسل نے اس قانون کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر یہ چیلنج ہوتا ہے تو اس صورت میں پنجاب گورنمنٹ، خاص طور پہ مریم سرکار، فارم 47 کی سرکار جو ہے، اس کے لیے کافی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل ان کی گفتگو ہیں جو اس وقت گفتگو کرتی تھیں، سرینا ہوٹل میں جا کے انہوں نے ایک تقریر بھی کی تھی کہ یہ چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور 20,000 ووٹ والے کو 20,000 ووٹ والوں کے ساتھ ایک صفر لگا دیا جاتا ہے، اور 1,20,000 بنا دیا جاتا ہے، اور 4,400 ووٹوں کو 4,000 بنا دیا جاتا ہے۔ وہ ساری کی ساری ان کے پرانے شارٹس جو ہیں، پرانی میڈیا ٹاکس وہ سامنے آ چکی ہیں، اور لیکن اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جناب اپنے جب اپوزیشن میں تھیں تو اس وقت کیا گفتگو فرماتی تھیں، اور اس وقت وہ کیا گفتگو فرما رہی ہیں، اور کالے قوانین دن رات محنت کر کے پلک جھپکنے میں وہ ان کالے قوانین کو منظور کروا رہی ہیں، اور اس لیے کروا رہی ہیں کہ اگر یہ میڈیا کنٹرول ہو جاتا ہے اور میڈیا پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں اور کوئی خبر باہر نہیں آتی، تو ان کا خیال ہے کہ شاید یہ اقتدار جو ہے ان کا محفوظ ہو جائے گا، اور چونکہ ان کا وہ چاہتی ہیں، ان کا پلان یہی ہے کہ جو لندن ایکارڈ ہے اس کے اکارڈنگلی اگلا جو سٹیپ ہے ان کا وہ مرکز میں ہے، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں۔ اسی لیے یہ اس وقت جو بھی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ان کو فرمائش آتی ہے وہ منوان اس فرمائش کو پورا کر رہی ہیں، اور بالکل بوٹ پالش کی آخری انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے معاملہ۔ اس کے بعد ہے جی یہ جو صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ بلوچستان میں، آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ادھر پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ عزت حد تک کا قانون کب پاس ہوا، اور ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا، لیکن بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ان کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، چمن میں دھرنا چل رہا ہے، اور وہاں پہ حالات خراب ہیں، اور وہاں پہ اچھا خاصا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، تو کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنا تھی، لیکن بلوچستان حکومت نے کوئٹہ پریس کلب کو سیل کر دیا، اور سیل کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اس وقت آپ کا کیا پروگرام ہے، بلوچستان میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر کوئٹہ پریس کلب کو سیل کیوں کیا گیا، اور وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی، اور وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے۔ پھر آتے ہیں جی سینٹ میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ سینٹ میں آنریبل ججز کو باقاعدہ طور پہ، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین ہیں جناب یوسف زئی گیلانی صاحب، اور ڈپٹی چیئرمین بھی وہیں سے ہیں جی، اور ڈپٹی چیئرمین بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کی حکومت ہے سینٹ میں، اور شیری رحمان صاحبہ کل چیئر کر رہی تھی سینٹ کا اجلاس، تو وہاں پہ نہ صرف ججز کو گالم گلوچ کی گئی، ججز کے ساتھ ججز کی توہین کی گئی، عدلیہ کی توہین کی گئی، بلکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحریک استحقاق بھی پیش کی گئی، اور اس وقت عدلیہ کے خلاف جو محاذ بنا ہے نیا، اس میں حکمراں اتحاد کی تینوں جماعتیں بدرجہ عتم موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ، تینوں بڑھ چڑھ کر جو عدلیہ کو دبانے کے لیے، ججز کو دھمکانے کے لیے، اور گالم گلوچ بریگیڈ جو تیار کیا ہوا ہے اس میں تینوں جماعتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور سینٹ میں بھی تقاریر پہ تقاریر ہو رہی ہیں، جبکہ اگر اپوزیشن کوئی پوائنٹ لے کے آتی ہے تو اس وقت حکمراں جماعت کا یہ ہوتا ہے جی، جب بیان ہوتا ہے کہ کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، زیر التوا ہے، اس لیے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے صرف نون لیگ جو ہے وہ ججز کو برسر عام گالیاں دیتی تھیں، لیکن اب جو ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مفاد ایک ہے، اور مقابلے میں ایک بھاری بھرکم اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور اپوزیشن اتحاد میں کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ،
تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کافی پازیٹیو سائن دیے ہیں، پازیٹیو مثبت اشارے آئے ہیں ادھر سے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نیا اپوزیشن اتحاد باقاعدہ طور پہ عید کے بعد یعنی کہ 13 جون کے بعد ہو جائے گا جی، ایکٹیو ہو جائے گا، فعال ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ جلسے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسے کرے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے جلسے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کو موبلائز کیا ہوا ہے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب آ چکی ہے، عمران خان صاحب نے کل اناؤنس کر دیا ہے، تو اس کے لیے پنجاب میں خاص طور پہ دنگل لگنا ہے، اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد وہاں پہ کافی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین کی ضرورت تھی پنجاب کے لیے خاص طور پہ۔ تو چودھری صاحب آ چکے ہیں، ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو اہم ٹاسک دے دیا ہے، اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، تو دیکھیے اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ کل حماد اظہر صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کوششیں ناکام ہوئیں، حماد اظہر صاحب پشاور پہنچ گئے ہیں، اور پشاور سے وہ بیل کروائیں گے، ضمانت کروائیں گے، اور اس کے بعد آئیں گے میدان سیاست میں۔ تو بہرحال جی کھیل جاری و ساری ہے، اور عدلیہ بھی میدان میں ہے، لیکن آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ آج سائفر کیس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سائفر کیس میں آج فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سرکاری وکلا کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہر صورت میں سینئر وکیل آئیں یا نہ آئیں، نہ آنے کی صورت میں انہوں نے ذوالفقار عباس نقوی صاحب کو کہا ہے کہ کل آپ اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے، یعنی کہ آج سائفر کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، اور اگر یہ کنکلوڈ ہوتا ہے تو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور فیصلہ محفوظ ہونے کی صورت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سماعت میں جو ہم نے اپیلیں سنی، آرگومنٹ سنے، اس کے بعد یہ کہنا بالکل مشکل نہیں ہے کہ سائفر کیس کا غبارہ پھٹ چکا ہے، اور اسی لیے عین آخری وقت پہ سرکاری وکیل کل نہیں آئے، اور نہ صرف سرکاری وکیل نہیں آئے بلکہ ایک درخواست دی گئی کہ وہ ایک ایڈیشنل ایویڈنس دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے ڈونلڈ لو کا بیان، لیکن اس کے جواب میں عدلیہ نے کچھ سوالات اٹھائے، اس کا جواب وہ تسلی بخش نہ دے سکے سرکاری وکلا۔ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔